ان کے بھائی، لیکن کچھ اگر ایک ہاتھ پڑھا لکھا ہوگا تو اس طرف توجہ کر رہا ہوں کہ یار انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے. یہ تو میرا پرابلم ہے، کہتا ہوں کہ وہابی دوگلے آدمی کا نام ہے. ادھورا اسلام، ادھورا اسلام. حوالہ کیا دیا؟ امام صاحب کا مذہب ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا. کون ہے یہ امام صاحب؟ اس سے مراد آپ سمجھے کون ہے؟ درود شریف پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی اللہ. کون ہے یہ امام صاحب جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے؟ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ. امام صاحب سے مراد ان کی کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. ارے بھائی اچھا مائک چل رہا تھا، آپ کیوں اس کو چینج کر رہے ہو؟ کھیل رہے ہو کیا؟ اچھا تو چل رہا تھا، آواز کم کر دیا اس کی خاموں کا. صحیح تو چل رہا تھا بھائی، کیوں چھیڑتے ہو؟ اچھا چلتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہاں لکھا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پر مرے، کافر مرے؟ الفقہ الاکبر، فقہ اکبر بھی بولتے جس کو شارٹ کٹ میں، الفقہ الاکبر، اس کے اندر اٹھائیے بالکل آخری کے اندر، آخری صفحہ. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں وَوَلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر. یہ قول آج بھی چھپ رہا ہے. بڑی ٹریجڈی کی بات ہے کہ آج بھی وہابی جو اپنے ایڈیشن چھاپ رہے اسی طرح چھاپ رہے ہیں، اور بہت سارے سنیوں کو جن کو نہیں معلوم آج بھی پبلشر وہی پرانے چھاپے چلا رہے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں کہ نبی کے جو رسول اللہ کے جو ماں باپ تھے وہ ولدا، اور نبی کے جو ماں باپ ہے وہ ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ماں اور باپ دونوں ماتا علی الکفر، ان کی موت کفر پر ہوئی. یہ امام اعظم نے لکھا ہے. تو گنگوئی صاحب نے وہی حوالہ دے دیا، لیکن تحقیق نہیں کی، کیونکہ تحقیق ان کے بس کی بات نہیں. یہ تحقیق تو اعلی حضرت کو نصیب ہوئی ہے نا، اس لیے تو وہ امام ہیں، اس لیے تو وہ اعلی حضرت ہے. یہ حضرت بھی نہیں بن پائے بیچارے، اس لیے تو وہ اعلی حضرت ہے نا. اعلی حضرت حنفی تھے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے امام کا قول کیا ہے؟ لیکن ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مسئلہ کچھ اور ہے. اعلی حضرت نے 2 رسالے لکھے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر. کہا حضور کے ماں باپ مسلمان ایمان والے تھے، ایمان پر ان کا انتقال ہوا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں وہاں بھی آ گیا کوئی؟ ایک بہت بڑے استاد ہیں، گزرے، انتقال ہو گیا، جامع نظامیہ حیدرآباد. یہ تھوڑی تحقیقی بات کر رہا ہوں، اس پہ میری ایک پوری تقریر ہے نیٹ پر جس کا نام ہے والدین مصطفیٰ کا ایمان. 3.5 گھنٹے کی تقریر سنیے گا اس کو. میں نے پورے قرآن حدیث سے اور اقوال ائمہ سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے والدین اسلام پر اور مومنوں کا انتقال کیے، اور وہ سارے وہابڑوں کے جواب دیے. وہاں بھی ایک دلیل کیا لاتے ہیں اور ایک دلیل لاتے حضور کے والدین کے ایمان نہ ہونے پر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دعا کی اللہ میری والدہ کی قبر پر مجھے اجازت دے جانے کی. حضور کی دعا قبول ہو گئی. پھر حضور نے وہاں پہ دعائیں مغفرت کی تو اللہ نے کہا حبیب زیارت کر لی قبر کی، دعا مت کیجیے. تو کہتے اگر وہ مسلمان ہوتے تو دعا کرنے سے کیوں روکا جاتا؟ ہم نے کہا یہی تو جہالت ہے. قرآن نے تو پہلے کہہ دیا ولا تقم علی قبرہ، کافر کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا. تو قبر پہ تو کھڑے ہونے کی اجازت دے دی، تو مطلب اللہ کے نزدیک وہ مومن تھے اس لیے تو اجازت دی. کافر کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا، یہ تو پہلے ہی فرما دیا تھا. اور دعا سے اس لیے روکا کہ حبیب اگر تو مغفرت کی دعا کریں گا تو قوم میں گمراہیت پھیلنے کا اندیشہ ہے، قوم یہ نہ سمجھے کہ کفر پر مرے، اس لیے تو دعا کر رہے تھے. اس لیے روکا گیا کہ حبیب تیرے ماں باپ نہ بخشے جائے تو پھر کون بخشا جائے گا، اس لیے ان کو دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ہے اس کا مقصد. بہرحال ایک بہت بڑے عالم گزرے جامع نظامیہ حیدرآباد کے، جن کا نام ہے استاد الاساتذہ علامہ ابو الوفا افغانی. یہ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ امام اعظم نے کتاب میں لکھ دیا کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے، ماتا علی الکفر. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ یزید جیسے فاجر اور فاسق اور گستاخ اہل بیت کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یزید کو نہ مسلمان کہتا ہوں نہ کافر، خاموشی اختیار کرتا ہوں، کف لسان کرتا ہوں، تو رسول کے والدین کے اوپر کیسے کہہ سکتے کہ کفر پہ مرے؟
اور جبکہ حضور کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب نبی نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. حضور کے والد تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے. نبی پاک اپنی والدہ کے شکم میں تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور کو تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. جب دیکھا ہی نہیں تو ایمان کیسے لاتے؟ اور رسول اللہ کی والدہ کا انتقال تب ہوا جب رسول اللہ کی عمر 5 سال تھی. اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا. تو اس کا مطلب وہ تو دین فطرت پہ انتقال کر گئے. تو وہ سوچنے لگے کہ یار ضرور کچھ نہ کچھ لفڑا اور گڑبڑ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قدیم پرانی، جامع مصر کے اندر جیسے جامع ازہر ہے مصر میں، ترکی کے اندر لائبریریاں ہیں، سعودیہ میں بھی خود جو لائبریریاں ہیں، پوری لائبریریوں میں انہوں نے خطوط لکھے کہ جتنے بھی الفقہ الاکبر کے فقہ اکبر کے پرانے نسخے ہیں وہ آپ بھیجیے، اور اس کے لیے جتنا روپیہ خرچ ہے آپ بتائیے، میں وہ سارا خرچ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر کچھ یونیورسٹیوں میں خود تشریف لے گئے یہ جناب تحقیق کی. جب پرانے نسخے نکالے گئے تو پتہ چلا کہ وہابی بدماشوں نے عبارتوں میں ہیر پھیر کر دیا، اور ایسا ہیر پھیر کیا کہ آج تک وہ ہیر پھیر چھپ رہا ہے. بیچارے سنی بھی ناواقف چھاپ رہے اس کو کچھ، جبکہ آج اصلاح کی ضرورت ہے. امام اعظم نے کیا لکھا تھا وہاں سنیے. قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علی الکفر. انہوں نے ماں ایک بار لکھا اور کاتب نے ماں اڑا دیا. ماں نفی کے لیے آتا ہے. اب عبارت کا مطلب ہے ماں ماتا علی الکفر، ان کا انتقال ہرگز کفر پر نہیں ہوا. وہ نہیں کہہ رہے اور انہوں نے ماں اڑا دیا. یعنی اس کی مثال کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنی کتاب لکھی ہے کتاب، اور میرے ساتھ بھی ہوا یہ وہابی اتنا خبیث فرقہ ہے. میری کتاب وہابڑے چھاپتے قرین زندگی. اور میں نے کئی بار ان پبلشروں کو لکھا منوسو تمہارا بھی اس میں رد ہے، چھاپتے کیوں ہو؟ تو بولتے پیسہ بہت کمانے کو ملتا ہے اس کتاب. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، فرید بک ڈپو والا چھاپتا ہے، نام لے لیتا ہوں، ڈر کس بات کا ہے. فرید بک ڈپو وہابڑوں کا ہے، وہ چھاپتا ہے. اس کے بعد وہ فاروقیہ چھاپتا ہے، اور رشیدیہ چھاپتا، سارے وہابڑے چھاپ رہے. جبکہ وہابیوں کا بھی رد ہے وہ کائے پہ کتاب ازواجی زندگی پر، میاں بیوی کے تعلقات پہ. اب بہت کام کیے. ہر اس نوجوان نے کتاب پڑھنا چاہیے جس کی شادی ہونے کے قریب ہو، اور شادی شدہ نے تو کمپلسری پڑھنا چاہیے اس کتاب. اب وہ وہابڑوں کے بھی ہاں اس ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں تو مجبوری میں چھاپتے. تو میری کتاب میں بھی ابھی کچھ وہابیوں نے کیا کیا ہے، ایک مسئلہ میں نے لکھا ہے، جانور سے اگر کسی نے بدکاری کی تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جانور کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے. نہ اڑا دیا ہو گیا گوشت کھانا جائز ہے. یہ بدماشیاں کرتے ہیں لوگ. اب اس کی مثال کیسی ہے؟ امام اعظم کہہ رہے ہیں ماں ماتا علی الکفر، حضور کے ماں باپ ہرگز کفر پر نہیں مرے. اب انہوں نے ماں اڑا دیا. یعنی گویا ایسا کہ میں نے لکھا کھڑے ہو کر پانی پینا ناجائز ہے. میں نے کیا لکھا؟ کھڑے ہو کر پانی پینا ناجائز ہے. اور کسی بدبخت نے کیا کیا، کتاب سے نا ہی مٹا دیا. تو اب مطلب کیا ہو گیا، عبارت کیسی پڑھی جائیں گی؟ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے. پورا مطلب ہی بدل گیا. اب ہو سکتا ہے کچھ وہابی وہ تقریر سنے، اس میں نے ایک وہابڑے کو چیلنج بھی کیا. اس نے امام اعظم کا نام لے کے بہت بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھی، کیونکہ وہابیوں کا عقیدہ ہے یہ اپنے باپ عبداللہ بن باز اور رشید احمد گنگوئی کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو کہا کہ امام اعظم نے بھی تو کافر کہا ہے، تم کہاں سے مسلمان کہہ رہے ہو؟ تو اس نے ڈینگیں ماری. تو میں نے اس پر یہ سارے جوابات اس کو دیے جس کے جواب اب تک اس نے دیے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا چلو حضرت مولانا علامہ ابو الوفا افغانی پر تمہیں اعتبار نہ ہو، چھوڑو ان کو. چلو ملا علی قاری کو تو جانتے ہو. حضرت امام جلال الدین سیوطی گزرے، بہت بڑے امام شافعی مسلک کے. انہوں نے 6 رسالے لکھے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر. کتنی کتابیں؟ 6 کتابیں لکھی. تو ملا علی قاری حنفی تھے، بہت بڑے امام گزرے. ابھی مرقات شرح مشکات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی. تو حضرت ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی، شرح فقہ الاکبر کے نام سے. اور جب انہوں نے شرح لکھی تو امام ابو حنیفہ کا یہ قول جب انہوں نے دیکھا ماتا علی الکفر، وہی غلط چھپا ہوا، تو وہ امام اعظم کے ماننے والے تھے. تو امام اعظم کی محبت میں اتنے وہ بڑھ گئے کہ امام جلال الدین سیوطی کا خوب رد کیا. ان 6 کتابوں کا انہوں نے خوب رد لکھا اور کہا کہ تمہیں کچھ عقل ہے، تمہیں پڑھنا آتا ہے، تمہیں یہ آتا ہے. بہت لعن طعن کی امام جلال الدین سیوطی پر.
यानी आप पढ़ोगे तो ऐसा ताज्जुब होगा कि यार कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती पर। अल फिक़्हुल अकबर में उन्होंने खूब लिखा, तो वो वहाबड़ों ने मुल्ला अली कारी का ही वो सुनाया, कहा कि देखो मुल्ला अली कारी ने भी उनको काफिर लिखा है और जलालुद्दीन सयूती का रद्द किया है। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि वहाबियों के पास आधा इल्म आधा दीन, सब आधा 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 आधा, कोई मुकम्मल नहीं है। नस्ल ही पूरी आधी है, मैं बताया ना 50% किसकी पार्टनरशिप होती है, सब आधा। मैंने कहा ये तो देख लिया तुमने कि मुल्ला अली कारी ने शरह फिक़्ह अकबर में इमाम जलालुद्दीन सयूती का रद्द लिखा और इमाम आजम अबू हनीफा के इस कौल की तायीद की, मगर ये नहीं देखा कि इंतकाल से सिर्फ 2 महीना पहले, इंतकाल से सिर्फ 2 महीना पहले इमाम काजी अयाज की शरह किताब शिफा की 2 जिल्दों में शरह लिखी और शरह शिफा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 610 पर फरमाते हैं कि हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक यही है कि रसूल के वालिदैन कुफ्र पर नहीं मरे। हमने जो पहले लिखा था गलती पर हम थे, जलालुद्दीन सयूती सच्चाई पर थे, फकीर अपने उस कौल से रुजू करता है, रुजू को खा गए। मुल्ला अली कारी ने सिर्फ इंतकाल से 2 महीना पहले, और वो लिखी थी तो बहुत पहले लिखी थी, बाद में तहकीक उनके भी सामने यही आई। चुनांचे रसूलुल्लाह के वालिदैन मुसलमान हैं मगर दोगलापना देखते चले, और रसूल भी ईमान नहीं जानते थे 40 साल तक, सहाबा भी काफिर है और रसूल के माँ बाप भी काफिर है, जमीन पर सिर्फ तबलीगी जमात वाले बचे हैं जो पक्के मुसलमान हैं। फिर नबी को